السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان افیئرز کا ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ بہت دفعہ پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے اور 2021 کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس ٹاپک کا جو نیم ہے وہ ہے اسلامائزیشن بائی جنرل ضیاء۔ اس ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جنرل ضیاء نے ایک اپنے دور میں اسلامائزیشن کے جو پورا حکومت کا ڈھانچہ تھا اس پورے ڈھانچے کو اسلامائزیشن میں ڈال دیا اور کیا کیا سزائیں اسلامی اس نے شروع کر دی، اور اسی طرح عورتوں کو گھروں میں رکھنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے۔ تو یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری طرح سے ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں اسلامائزیشن بائی جنرل ضیاء کہ جنرل ضیاء نے کیا کیا کام کیے تھے۔ سب سے پہلا جو جنرل ضیاء نے کام کیا تھا وہ تھا حدود آرڈیننس۔ اب حدود جو ہے وہ حد سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی جو ہے سزائیں ہوں گی یا وہ کون سے جرائم ہوں گے جن کے اوپر حد لگے گی۔ ابھی حد میں انہوں نے 3 ایسی چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے جو بتایا ہے انہوں نے کہ کون سے جرائم ہوں گے جن پر حد لگے گی، سب سے پہلے انٹاکسیکیشن تھا۔ انٹاکسیکیشن میں اس نے جنرل ضیاء نے یہ کہا کہ کوئی بھی بندہ اگر شراب یا انٹاکسیکیشن والی جو چیزیں ہیں شراب وغیرہ ان کو بیچتے ہوئے، ان کو لاتے ہوئے مطلب ٹرانسفر کرتے ہوئے یا باٹلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے اوپر کون سی پنشمنٹ اپلائی ہوگی؟ حد کی پنشمنٹ اپلائی ہوگی۔ اور حد کی پنشمنٹ اپلائی ہونے کے لیے 2 میل لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ وہ والے میل جو کہ اسلامی گواہی دینے والی جو کرائیٹیریا ہے اس پر پورا اترتے ہوں، اس کے لیے 2 میل چاہیے ہوں گے جو کہ اس بندے پہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے اس کو اس طرح کرتے، یا ہم نے خود اس کو اس طرح سے چیز کرتے ہوئے پکڑا ہے یا اس طرح سے۔ تو 2 میل اس پہ گواہی دیں گے۔ اب اس میل کی گواہی دینے پہ حد کیا اس کے اوپر اپلائی ہوگی؟ حد کا مطلب ہے کہ اس کے سزا کیا ملے گی۔ تو سزا کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کو 80 لیشز کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ 80 کوڑے مارے جائیں گے اس بندے کو جو کہ شراب کو بیچتے، شراب کو پیتے، شراب کو ٹرانسفر کرتے ہوئے پکڑا جائے گا، اور اس کے لیے جو 2 میل لوگوں کی گواہی لازمی ہوگی تب اس کے اوپر، اور وہ والے 2 میل جو کہ اسلامی گواہی دینے والے کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک انہوں نے یہ چیز بھی ایڈ کی کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2 میل لوگ گواہی دیتے ہیں لیکن وہ 2 میل جو ہے ایویڈنسز، جس طرح ان کا کرائیٹیریا ہے ایویڈنسز کا اسلامی طور پہ، تو وہ اس پہ پورا نہیں اترتے، مطلب کہ جرم اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ایک شک و شبہات کی بنا پر بھی اس کو کتنی 30 لیشز اس کو مارے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کیس میں جب کہ یہ 2 میل جو ہوں گے وہ وٹنس کے کرائیٹیریا پر پورا نہ بھی اترتے ہوں، تب بھی اس کیس میں بھی اس کو 30 لیشز کی سزا ملے گی۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی۔ دوسری جو حدود آرڈیننس میں حد میں جو دوسرا تھا، پہلی تو میں نے آپ کو انٹاکسیکیشن بتا دیا، دوسرا جو تھا وہ تھیفٹ کے اوپر حد لگتی تھی، چوری کے اوپر کیا حد لگتی تھی؟ حد چوری کے اوپر یہ حد لگتی تھی کہ جب بھی کوئی بندہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اگر پہلی بار وہ پکڑا گیا تو اس کو 1 ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ایمپوٹیشن آف رائٹ آرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمپوٹیشن آف رائٹ آرم، دایاں ہاتھ اس کا پہلی بار کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اس ٹائم ہوگا جب وہ پہلی بار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ جب وہ دوسری بار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے لیے جو اگلی سزا ہوگی وہ کیا ہوگی؟
تو دوسری بار اس کے اوپر جو سزا ہوگی وہ اس کا لیفٹ فٹ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ پہلی والی سزا میں پہلی بار اگر پکڑا گیا تو رائٹ اس کا آرم جو دایاں ہاتھ ہے وہ کاٹ دیا جائے گا، دوسری بار اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے گا، تیسری بار اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے اوپر جو حد ہے یہ 2 حد تو ہوگی، جب اگر تیسری بار وہ پھر بھی چوری سے باز نہ ہے تو اس کو لائف امپریزنمنٹ ہوگی۔ اور وٹنس کا وہی اس کے اوپر رول ہوگا کہ 2 میل وٹنس ریکوائرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اوپر میں نے آپ کو بتائے ہیں سیم ٹو سیم وہی کرائیٹیریا ہوگا۔ اب تیسرا اس میں جو ہے حد میں تیسرا جرم جو ہے وہ کیا آتا ہے، وہ اڈلٹری آتا ہے، زنا آتا ہے، اڈلٹری۔ تو اس میں ابھی 2 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے اس اڈلٹری میں یہ آتا ہے کہ اگر 2 میرڈ لوگ جو ہیں زنا کرتے ہیں، میرڈ جو ہیں لوگ زنا کرتے ہیں، مطلب میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی، مطلب 2 ایسے لوگ آپس میں زنا کرتے ہیں جو کہ ویسے تو میرڈ ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نامحرم ہیں، لیکن ہے دونوں میرڈ اپنی اپنی جگہ پہ، اور وہ دونوں زنا کر لیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو حد اپلائی کی اس نے وہ سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، مطلب ان کو پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے۔ اگر 2 میرڈ لوگ زنا کر لیتے ہیں تو ان کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے۔ اگر 2 ایسے نامحرم لوگ آپس میں زنا کرتے ہیں جو کہ ان میرڈ ہیں، مطلب میرج سے پہلے ہی اگر کچھ لوگ ادھر مطلب ڈیفرنٹ لوگ ہیں، اگر وہ ان میرڈ ہیں اور وہ زنا کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ان کی سزا جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے۔ ان کے لیے 100 اسٹرائپس ہیں دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ میرٹ کے لیے ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ، ان میرٹ کے لیے 100 اسٹیپس ہیں۔ وٹنس کا کرائیٹیریا تھوڑا سا اس میں مختلف ہے اور ٹف ہے، اس میں 4 میل وٹنسز ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اسلامی وٹنس کے کرائیٹیریا پر پورے اترتے ہوں۔ 4 وٹنس لازمی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اوپر والے میں 2 میل تھے، اس میں 4 میل ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ 4 لوگ جو ہیں اسلامی کرائیٹیریا کے جو وٹنس کا کرائیٹیریا اس پہ پورا نہیں بھی اترتے، تو تب بھی جو کپل ہوں گے ان کو منیمم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے، 10 ایئرز کی، پلس ان کو 30 اسٹرائپس بھی مارے جائیں گے۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ اگر یہ 4 لوگ کرائیٹیریا پہ نہیں بھی اترتے اور انہوں نے گواہی دی ہے لیکن یہ کرائیٹیریا پہ پورے نہیں آ رہے، تو اس کیس میں بھی ان کو 10 سال اور ساتھ میں 30 اسٹرائپس مارے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز تھی۔ تو یہ میں نے آپ کو حدود آرڈیننس کے جو 3 سب چیزیں تھیں جن پہ حد لگتی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی ہم دوسری چیز اس کا، پہلی تو حدود آرڈیننس ہوگی، دوسرا زیان کرٹیلمنٹ آف ویمن کی اسلامی نظام کے تھرو۔ کرٹیلمنٹ آف ویمن سے مراد میری یہ ہے کہ عورتوں کو مزید گھروں اور 4 دیواری کے اندر کا کانسیپٹ اس نے دیا کہ عورتوں کو صرف گھر میں رکھا جائے، تو اس کے لیے اس نے کچھ اقدامات کیے۔ تو ابھی آئے ان اقدامات کو دیکھتے ہیں وہ کیا کیے اس نے۔ سب سے پہلا انہوں نے قانون شہادت کا ایک لا بنایا، قانون شہادت۔ قانون شہادت میں اب کیا تھا؟ قانون شہادت میں یہ تھا کہ جو میل کی گواہی ہوگی، 2 فیمیل کی گواہی اور 1 میل کی گواہی برابر ہوگی۔ مطلب اگر ایک میل آ کے گواہی دیتا ہے تو دوسری طرف 1 فیمیل آتی ہے، تو یہ دونوں کی گواہی آپس میں برابر نہیں ہوگی۔ 1 میل کی گواہی اس ٹائم فیمیل کے برابر ہوگی جب 2 فیمیل آ کے وہی بات کریں، تب وہ 1 میل کنسیڈر کی جائے گی۔ مطلب کہ اوپر والے جو کرائیٹیریا تھے جہاں 2 میل ریکوائرڈ تھے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو وٹنسز، وہاں پر فیمیل 4 ریکوائرڈ ہوں گی۔ تو اس چیز نے عورت اس ٹائم میں عورتوں کے ذہنوں میں ایک سینس آف ڈیپریویشن کریٹ ہوا کہ ہمیں مردوں سے کم تر سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اس نے جو ویمن تھی ان کے اندر ریسنٹمنٹ کریٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا قانونی شہادت، جس میں کہا گیا کہ 2 فیمیل کی گواہی 1 میل کے برابر ہوگی۔
دوسرا انہوں نے فیمیل کو کرٹیل کرنے کے لیے کیا کیا، ایک کمیشن بنایا، ٹھیک ہے۔ کمیشن میں اب کیا تھا، کمیشن میں جو ہے کیا تھا، کمیشن میں یہ تھا کہ اس میں علماء، کچھ آرتھوڈاکس قسم کے علماء اس میں ایڈ کیے گئے، اور یہ جو ان کو ہیڈ کر رہے تھے وہ ڈاکٹر انصاری تھے۔ ڈاکٹر انصاری جو تھے وہ اس کے ہیڈ تھے، ٹھیک ہے، جو اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ پرپز آبجیکٹیو کیا تھا، آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ وہ کیا اقدامات کیے جائیں گے جس سے پاکستانی سوسائٹی کو اسلامی معاشرے کے ڈھانچے میں ڈال دیا جائے، یہ اس کمیشن کا آبجیکٹیو تھا۔ کمیشن نے اپنے اس آبجیکٹیو پہ کام کرتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کی۔ وہ رپورٹ اس طرح سے تھی کہ عورتوں کو مزید گھر کے اندر رکھ دیا گیا۔ رپورٹ میں کیا کیا سجیشن دی گئیں، وہ کیا باتیں کی گئیں، تو سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ جو ویمن ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ہیڈ آف اسٹیٹ سے میری یہ مراد ہے کہ وہ صدر، آج کے موقع پہ، آج کی اگر ہم سسٹم کی، کہ ویمن جو ہے صدر نہیں بن سکتی۔ پہلے ڈاکٹر انصاری کے چیئرمین شپ میں جو کمیشن بنا تھا، اس نے جو پہلی سجیشن دی کہ سوسائٹی کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے، وہ یہ دی کہ ویمن کین ناٹ بی ہیڈ آف اسٹیٹ، ویمن ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے کمیشن نے مزید کیا کی، دوسری بات میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ویمن آئے گی یا پارلیمنٹ الیکشن وغیرہ جو لڑے گی، اس میں وہ والی جو عورت ہوگی وہ اس کی عمر 50 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 50 سال سے پہلے بندہ ینگ ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عورت نہیں آ سکتی پارلیمنٹ میں جو 50 سال سے کم عمر کی ہو، وہی عورت آ سکتی ہے جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، اور نہ صرف 50 سال سے زیادہ ہو بلکہ اس کو اس کے ہسبینڈ بھی اجازت دے چکا ہو کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے، ہسبینڈ پرمیشن سے آئے، ہسبینڈ کے پرمیشن سے آئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں نے مزید ویمن کو مزید چار دیواری کے اندر لے آئے اس کمیشن میں۔ اس کی آرتھوڈاکس کمیشن کی انہی باتوں سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ اسی سے اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو ضیاء نے سی پوائنٹ اسی کا ویمن کے اوپر، تو ضیاء نے فردر سٹیپ لیے کمیشن کے بعد، نئے سٹیپ بھی لیے۔ سب سے پہلے ڈانسنگ آن ٹی وی بھی اس نے بین کر دیا کہ ٹی وی کے اوپر جو ہے لڑکیاں ڈانس نہیں کر سکتی، تو یہ بھی اس نے بین کر دیا۔ اور نیکسٹ جو اس نے سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ 1981 میں پاکستانی ویمن اولمپکس کی جو ہوتی ہے ایتھلیٹک ٹیم پاکستان کی، وہ جانے والی تھی کمپٹیشن میں ٹوکیو جانے والی تھی ایتھلیٹک ٹیم۔ تو اولمپکس گیم نہیں تھی، یہ ٹوکیو گیمز تھی، یہ جا رہی تھی ویمن۔ تو ضیاء نے ان کو بین کر دیا کہ کیونکہ وہ وہاں میل کے آگے پرفارم کریں گی، تو ضیاء نے اس ایتھلیٹک ٹیم کے اوپر اس کو جانے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مزید ویمن کے اندر ریسینٹمنٹ ہوئی کہ ہمیں اب کھیلوں سے بھی دور رکھا جا چکا ہے، ڈانسنگ وغیرہ ٹی وی پہ بھی آنے سے منع کر دیا ہے، باقی بھی ساری چیزوں کے لیے منع کر دیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو فردر اس نے اسلامائزیشن کے لیے کیا، وہ یہ کیا کہ فیمیل ڈاکٹرز کے لیے اس نے یہ کیا کہ ان کے اوپر ایک بڑی سی چادر ہوگی، جیسے آج کل یہ تو صرف کوٹ پہنتی ہیں، وائٹ کوٹ، وہاں پر اس نے یہ کہا کہ وائٹ کوٹ از ناٹ انف، وائٹ کوٹ جو ہے ان کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وائٹ کوٹ سے یہ پوری طرح سے ڈھکی نہیں جاتی۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر اس نے کہا کہ ایک بڑی چادر ہوگی جو کہ وہ کور کریں گی، اور وہ یہ کمپلسری تھا اس ٹائم ڈاکٹرز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اسلامائزیشن کے سٹیپ۔ یہ تو ویمن کے کرٹیلمنٹ کے لیے میں نے بتایا کہ ان کو ٹی وی سے بھی، ایتھلیٹک سے بھی، چادر سے بھی بین کیا گیا، اور ساتھ میں قانون شہادت دیا گیا، یہ 5 چیزیں تھیں۔ پھر میں نے آپ کو حدود آرڈیننس کا بتایا کہ کن کن چیزوں پہ حد لگتی ہے، جس میں میں نے تھیفٹ، انٹاکسیکیشن اور اڈلٹری بتایا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔